بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت فذلکن، کہا تو ثابت ہوا کہ میں اس کی عاشقی میں قابل عتاب نہیں ہوں۔ اپنی صفائی زلیخا کو موقع مل گیا کہ یہ وہ غلام ہے۔ بعض حضرات نے کہا یہ قطعنا ایدیہن، یہ بھی ان عورتوں کا ایک مکر تھا، آخری حربہ تھا، اور حیرت میں ہاتھ نہیں کاٹے، بلکہ آخری حربہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا تاکہ حضرت یوسف تھوڑی ہمدردی کریں اور ہم اپنا کام چلائیں۔ بھئی آ کے پوچھیں کہ محترمہ خیر بچ گئی ہے؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں بنا۔ یہ بھی ان کے متاثر کرنے کی ایک چال تھی اور طریقہ تھا۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے۔ تو اب زلیخا میدان میں آئی، کہتی ہیں یہی وہ غلام ہے جو تم مجھ پہ اعتراض کرتی تھی، یہی وہ غلام ہے۔ فذلکن الذی لمتننی فیہ، تم ملامتیں کرتی تھی مجھے اس میں۔ وَلَقَدْ رَابَطْتُهُ عَن نَفْسِهِ، البتہ تاکہ میں نے پھسلانا چاہا اس کو اس کے نفس سے۔ فَاسْتَعْصَمَ، پس بال بچ گیا۔ فَاسْتَعْصَمَ کیا مطلب؟ بال بچ گیا، استفعال مبالغہ کے طور پہ ہے۔ الامتناع البلیغ، بناء مبالغۃ يدل علی الامتناع البلیغ والتحفظ الشدید کشاب والا باب ہے کہ یہ فاستعصم، بال بچ گیا، بالکل بچ گیا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ زلیخا۔ زلیخا جو صاحب واقعہ ہے، اگر وہاں پر یہ سیوطی وہاں تھا نہیں، سیوطی کہتا ہے کہ خرجت شعبۃ من عاملہ، اور زلیخا وہاں تھی، وہ کہتی ہے فاستعصم۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ اور بولو آئندہ کا پروگرام زلیخا نے کہہ دیا وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر نہیں کرے گا جو میں سے آرڈر کرتی ہوں۔ آمُرُهُ، آرڈر دے رہی ہوں، یہ نہیں کرے گا، البتہ ضرور بالضرور جیل میں ڈالا جائے گا، اور البتہ ہوگا ذلیلوں سے، من الصاغرین، ذلیل ہونے والوں سے۔ تو یہ زلیخا نے دھمکی دی، اور باقی عورتیں بھی ورغلانے لگی، تیری مالک ہے، مہربانی فرما دے، اے ہماری طرف بھی دیکھ دے، ہم بھی ساری سفارشی آ کے بیٹھی ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ قال رب، یہ نزاعت یوسفیہ ہے، جب دیکھا تو کہتے ہیں اے میرے پروردگارا، السجن احب الی، جیل زیادہ محبوب ہے مجھے اس برائی سے کہ یدعوننی، یہ دعوت دے رہی ہے مجھے طرف اس کے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو نے مجھے، لا الا تصرف، اگر تو نے نہ پھیرا ان کے مکر کو مجھ سے، کیدہن، ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا، اصب الیہن، میں میل ہو جاؤں گا طرف ان کے، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا نادانوں سے۔ یہ قال رب السجن نزاعت یوسفیہ اور مناجاتیں، پیغمبر رو پڑا اللہ کے سامنے اور کہتا ہے رب السجن، اے میرے پروردگار۔ یہاں دو چیزیں تھیں، یہ جیل مانگ نہیں رہے، احوان البلیتین، دو چیزیں تھیں، ایک معصیت تھی جس کا تعلق ایمان کے نقصان کے ساتھ تھا، اور ایک مصیبت تھی
جس کا تعلق جان کے ساتھ تھا، تو حضرت یوسف معصیت پر مصیبت کو ترجیح دے رہے ہیں، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور ان احبل البلیتین، آدمی دو مصیبتوں میں پھنس جائے تو جو ہلکی مصیبت ہے اس کو اختیار کرتا ہے، یہی ضابطہ ہے۔ حضرت یوسف کون جیل جانا چاہتا ہے؟ اور مصر کی جیل تو ظلم کی پوری بھٹی تھی، وہاں پر سارا دن قیدیوں سے پتھر توڑواتے اور سارا دن کام لیتے اور روٹی بھی نہیں دیتے تھے، تو وہ ظلموں سے تم کی ایک بھٹی تھی، مصر کی مشہور قید، ظالموں کی قید تھی۔ جیل نہیں مانگ رہے کہ کوئی کہے مصیبت مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ پیغمبر کی نزاہت ہے۔ کہتے ہیں اللہ ان زنانیوں کے مکر سے، ان عورتوں کے مکر سے یہ مجھے جیل ہی بہتر ہے، احب الیہ۔ اور وہ دھمکی دے رہی تھی نا کہ جیل میں ڈالوں گی اور وہاں دال کھائے گا، سارا دن پتھر توڑے گا، لگ پتا جائے گا کہ مالکہ کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہاں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي۔ یہ ناز ہے حضرت یوسف کا، پیغمبروں کے ناز بھی ہوتی ہیں اللہ کے دربار میں، رونا بھی ہوتا ہے اللہ کے دربار میں۔ اب یہ ناز یوسفی ہے، ورنہ حضرت یوسف خود معصوم ہیں اور معصوم سے صدور ذنب ناممکن ہے، لیکن نیاز کر رہے ہیں کہ اے میرا اللہ، اگر تو نے نہ بچایا مجھے تو میں پھر میل ہو جاؤں گا، ان کی طرف پہنچ جاؤں گا۔ یہ ناز کے طور پہ کہہ رہے ہیں، ناز سمجھتی ہو نا؟ ہاں، ناز کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ پھر میرا ہاتھ پیر بھول گیا تھا مہنا ندے میں، کیدہن، میرا اگر اسبو الیہن، میرا ہاتھ پیر بھول جاوے پھر مہنا نہ پیا دے میں۔ یہ ناز کی بات ہے، مائل ہو جاؤں گا طرف ان کے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا نادانوں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، فَاسْتَجَابَ لَهُ، اجابت الہیہ، قبول کر لی دعا اللہ نے، ہاں قبول کی واسطے اس کے یوسف کے، رب اس کے رب نے اس کی مناجات اور دعا، فصرف عنہ کیدہن، پس پھیر دیا ان سے، کیدہن، مکر ان زنانیوں کے، کیوں؟ انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ وہ اللہ ہی سمیع ہے، اللہ ہی، اونچے بولو، اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں، اللہ ہی علیم ہے اور کوئی علیم نہیں، اللہ ہی ما فوق الاسباب سننے والا ہے، اللہ ہی ما فوق الاسباب جاننے والا ہے، اس لیے فاستجاب لہ ربہ ثم بدا لہم۔ اب مرحلہ خامسہ شروع ہو رہا ہے، ابتلاء سجن، دونوں امتحان ختم ہو گئے۔ یہ دونوں امتحان تھے کس کے؟ امانت کے اور مصری زندگی کے دو امتحان، ایک زلیخا اور دوسرا تمام مصر کی حسینائیں، ان کے ساتھ یہ بڑا امتحان۔ اب حضرت کا مرحلہ خامسہ شروع ہو رہا ہے اور یہ مرحلہ ہے جیل کی زندگی، ابتلاء سجن۔ اور مصر کی تاریخ دان وہ لکھتے ہیں کہ مصر کی جیل انتہائی سخت ترین مشقت ہوتی، قیدیوں سے زنجیر میں جکڑتے، صبح بار لے جاتے، سارا دن پہاڑ کے پتھر ان سے کٹواتے، سارا دن، اور وہاں ڈنڈوں والے افسر موجود ہوتے، کوئی پیچھے بیٹھنے لگتا پیچھے سے مارتے، اور شام کو پھر زنجیر میں جکڑ کے
جیسے بکریوں بھیڑوں کو ڈالا جاتا ہے اس طرح ڈال دیتے، اور کوئی نہ سونے کا انتظام تھا نہ جاگنے کا، ایسے جیسے ڈنگروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے اس طرح افسران جیل آتے، اس طرح روٹی ڈالتے جاتے نیچے اور وہ اٹھاتے جاتے، اور اندر جیل میں سارے قیدی وہ بیچارے کسی کو کیڑے پڑے ہوئے، اور پورا جیل کا ماحول تعفن والا بدبودار جیل، نہ کوئی صفائی نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمتیں ہوتی ہیں کہ حضرت یوسف کو اسی جیل میں اللہ کی تقدیر لے آئی، اور وہ جو جیل تھی اس جیل میں آنا بھی اگر آدمی مکمل سوچے تو یہ کئی فوائد پہ مشتمل ہے، یہ ابھی آپ کو سمجھ آئیں گے۔ تو بہرحال ادھر ثم بدا لہم، پھر بدا لہم من بعد، سوچ آئی ان کو، ظاہر ہوا ان پر، عزیز اور متعلقین عزیز کو سوچ آئی ان پہ ظاہر ہوا، بعد اس کے کہ دیکھ لی انہوں نے نشانیاں نزاہت یوسفی کی، انہیں یقین ہو گیا کہ یوسف بے قصور ہے اور قصور عورتوں کا ہے، یہ ساری چیزیں ان پہ واضح تھی، لیکن بدا لہم ان پہ ظاہر ہوا، اور ان کو خیال آیا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ایک مدت تک ڈالنا چاہیے۔ ان کا ذہن تو یہ تھا کہ جیل میں جائے گا تو ہماری بدنامی کا دھبا دھل جائے گا، سارے لوگ کہیں گے قصور حضرت یوسف کا تھا، بیگم صاحبہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اور دوسرا یہ بھی سوچ رہے تھے کہ کچھ عرصہ دوری ہو جائے گی اور لوگ باتیں بھول جائیں گے تو پھر واپس لے آئیں گے۔ تو اور زلیخا کا مقصد تھا کہ یہ جیل میں جائے، وہاں اس کو رگڑے لگے نا، شاہی کھانے کھاتا ہے، دالیں شالیں پتھر شتر توڑے تو میری قدر اس کو آئے گی، اور مالکہ کا کہنا کیسے نہیں مانا تھا۔ عزیز مصر کا ذہن تھا کہ ماحول ذرا ٹھنڈا ہو جائے اور لوگوں کی باتوں والا ماحول ختم ہو جائے۔ عزیز کے متعلقین کا ذہن تھا کہ ہمارے خاندان کی بدنامی دھل جائے اور لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ قصور کس کا تھا، حضرت یوسف کا، بیگم صاحبہ تو بالکل ہتھیاری ہے، اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ حضرت یوسف کو اس گندگی سے دور کر دوں۔ اب یہ ساری زنانیاں کٹھی ہو چکی ہیں اور ماحول گڑبڑ ہو چکا ہے، اس متعفن ماحول سے حضرت یوسف کو تنہائی کی زندگی دوں جہاں کھل کر میری عبادت بھی کرے اور ذکر بھی کرے اور مستقبل کے اپنے معامل بھی تیار کرے۔ اور اگر تاریخ دیکھی جائے تو حضرت یوسف جس جیل میں تھے، حضرت یوسف اس طرح رہے جیل میں، جیل کو جا کے صاف ستھرا کر دیا اور قیدیوں کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، اور جتنا وقت ہوتا تو ان قیدیوں کو دعوت دیتے، اور جیل کے اندر پورا توحید کا مشن شروع ہو گیا، اور وہ جتنے قیدی تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، ایک ان میں ایک دو بے ایمان رہا، باقی سارے مسلمان ہو گئے، اور وہ حضرت یوسف کے مرید بن گئے۔ آگے جب حضرت یوسف کو وہاں بادشاہ میں وہاں وزارت ملی اور عہدہ ملا اور ذمہ داری ملی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن بہت بنے مصری، جن میں وہ معبد خانے کے سارے مجاور تھے، اور وہ بھی حضرت یوسف پہ حملہ آور ہوئے، لیکن حضرت کی جو جان نثار فوج تھی اور مکمل حضرت کا ساتھ دینے والی، وہ وہی جیل والے قیدی تھے جن کی جیل میں تربیت ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ جیل میں جا کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید اس طرح بیان کی کہ جیل سے اپنے پوری فوج تیار کر لی اور پورے دستے تیار کر لی اور اپنے معاون تیار کر لیے۔ ہاں، جو موتی ہوتے ہیں
وہ جہاں پر بھی ہوں ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔